نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ بس میرے سامعین، میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، یہ دنیا عارضی اور فانی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا آخرت کی تیاری کے لیے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک قبیلہ تھا اور ان قبیلے کا یہ معمول تھا کہ نئے سال کی پہلی تاریخ کو دریا کے کنارے پر جا کر کھڑے ہو جاتے، جو صبح کے وقت سب سے پہلے نظر آتا اس کے گلے میں ہار ڈال کر اسے اپنا بادشاہ بنا لیتے ایک سال کے لیے۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک سال کے بعد اس کو پھر جنگل میں پھینک دیتے، اس کو چرند پرند کھا جاتے۔ تو اچانک جب سال کا پہلا دن ہوا تو قبیلے والے وہاں نہر پہ جا کے کھڑے ہوئے، تو ایک آدمی سب سے پہلے جو آیا اس کے گلے میں ہاتھ ڈالا اور اسے بتا دیا کہ ہم آپ کو ایک سال کے لیے بادشاہ بنایا ہے اور بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں اس کا انجام کیا ہوگا کہ ہم آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر جنگل میں پھینک دیں گے، چرند پرند آپ کو کھا جائیں گے، چیر پھاڑ دیں گے۔ تو وہ آدمی نیک تھا، اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، مجھے ایک سال کے لیے بادشاہ تو بنا دو۔ تو اس کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے تمام فوجوں کو حکم دیا کہ جنگل کے اندر جتنے چرند پرند سب کو ختم کر دو، سب کو مار ڈالو۔ مارنے کے بعد پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ ان جنگلات کو کاٹ کر بالکل ختم کر دو۔ اس کے بعد ان جنگلات کو کاٹے گئے۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دے دیا کہ یہاں پر پھول اور پھل وغیرہ یہاں لگا دو۔ اس کے بعد وہاں پہ پھل پھول وغیرہ لگائے گئے، یوں سمجھے کہ وہاں پارک بنا دی گئی، خوبصورت محل بن گئے۔ تو جب سال کا آخری دن، سال جب ختم ہونے لگا، 1 مہینہ باقی تھا، تو قبیلے والوں نے آ کر کہا کہ بادشاہ 1 مہینہ باقی ہے تو اپنا انتظام کر لو، اس کے بعد جو ہے آپ کو جو ہم ہاتھ اور پاؤں باندھ کر آپ کو جنگل میں پھینک دیں گے۔ تو بادشاہ مسکرا کر کہنے لگا کہ جو جنگل تھا، جو عذاب تھا، اب وہ عذاب نہیں بلکہ وہ رحمت ہوگا میرے لیے۔ اب وہ جنگل نہیں ہے، وہ تو سکون کی جگہ ہے، وہاں تو پارکیں ہیں، وہاں تو خوشبو معطر ہیں، وہاں تو آم ہیں، وہاں انگور ہے، وہ سب کچھ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ وہاں مجھے سکون ملے گا، وہاں مجھے جو ہے نا راحت ملے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، تو اس زندگی کے اندر ہمیں چاہیے اپنے اس قبر، اس جنگل کو، اس قبر کے لیے کچھ ہمیں کرنا چاہیے، اچھے اعمال، تاکہ مرنے کے بعد وہی قبر، وہی جنگل ہمارے لیے بجائے سانپ بچھو کے ہمارے لیے روشن ہو جائے، ہمارے لیے سکون کی جگہ بن جائے، نہ کہ ہمارے لیے وہ قبر جو ہے عذاب بن جائے، نہ کہ ہمارے لیے جہنم بن جائے، بلکہ وہ قبر ہمارے لیے جنت بن جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے احکامات، نبی کی سنتوں پر زندگی گزاریں۔ اللہ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔